حیدرآباد کے مکہ مسجد سے آج سے پہر شروع ہونے والا میلاد النبی کا جلوس سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان نکالا گیا۔ جلوس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ یہ حیدرآباد کے مختلف تاریخی مقامات سے گزرتا ہوا نکالا گیا، جن میں گلدار ہاؤس، پتھر گٹھی، چھتا بازار، پرانی حویلی، اعتبار چوک، شالی بنڈا، بی بی بازار شامل ہیں۔ یہ جلوس عصر کی نماز سے قبل مغل پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے اور ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے دوران پرانے شہر میں پولیس انتظامیہ کے ساتھ حجت کرنے والے بعض نوجوان کو پولیس نے احتیاطاً حراست میں لے لیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ملک ضلع میں ٹرائبل یونیورسٹی اور نظام آباد ضلع میں نیشنل ہلدی بورڈ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے دورہ تلنگانہ کے موقع پر انہوں نے 13,500 کروڑ روپے سے زائد کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس کو قوم کے نام کرنے کے بعد ضلع محبوب نگر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ یونیورسٹی سمکا سارلما کے نام سے قائم کی جائے گی۔ اس یونیورسٹی کے لیے 900 کروڑ روپے صرف کیے جائیں گے۔ انہوں نے سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے لیے تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد کی پیش۔ اس کے علاوہ مودی نے کہا کہ ہلدی کے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قومی ہلدی بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ کشمیر سے منی پور تک خوف و ہراس کے ماحول پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ملک اس وقت خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہا ہے اور اس ماحول کو ختم نہ کیا گیا تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جمعیت علماء راجستھان کے اجلاس عام میں جاری ایک پیغام میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جس میں نفرت، خوف و دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے ڈر و خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے چلا کرتی ہے۔ بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے پارٹی کی خاتون رکن اسمبلی کو ناگوار طریقے سے چھونے کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا۔ رکن پارلیمنٹ کے اس رویے پر تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع کے کول علاقے میں منعقدہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کے یوم پیدائش تقریب میں پیش آیا۔ اس موقع پر اسٹیج پر موجود بی جے پی ایم پی ستیش گوتم نے اپنے پاس بیٹھی خاتون رکن اسمبلی مکتا راجہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اس پر خاتون رکن اسمبلی نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ کے ہاتھ ہٹا دیے۔ اکتوبر کے آغاز کے ساتھ ہی تیل کمپنیوں نے عوام کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ آج سے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 209 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی شرحیں آج یعنی 1 اکتوبر سے لاگو ہو گئی ہیں۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں 19 کلو کا ایل پی جی سلنڈر 1,731 روپے 50 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ ہوٹلوں کے ریسٹورانوں میں کھانا پینا مہنگا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں صرف کمرشل گیس سلنڈر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹ کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے خود کو بارودی مواد سے اڑا لیا، جس کے بعد علاقہ گولہ بارود کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رپورٹ کے مطابق ترک حکومت نے تصدیق کی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس کے آغاز سے چند گھنٹے قبل پارلیمنٹ کے قریب خودکش حملہ انجام دیا گیا۔ دھماکے کی نوعیت اور مواد سے متعلق متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں، جس پر سیکیورٹی فورسز کے حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ 2 دہشت گردوں نے وزارت داخلہ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دوسرے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ ہندوستان میں افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ افغانستان کی جانب سے ہندوستان میں قائم افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ افغانستان کی گزشتہ حکومت میں ہندوستان میں قائم افغان سفارت خانہ جلد بند ہو جانے جا رہا ہے، جسے سفارتی لحاظ سے ایک بڑی پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں افغانستان کی سفارت خانے کے بند ہونے کی خبر اس وقت سامنے آئی جب افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے بھارتی وزارت خارجہ کو ایک خط ارسال کیا گیا۔ خط میں واضح طور پر ان مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام اٹھانا ضروری ہوا۔ مالدیپ میں ہونے والے صدارت انتخابات میں چین کے حامی امیدوار محمد معیزو نے کامیابی حاصل کر لی۔ رپورٹس کے مطابق محمد معیزو نے صدارت انتخابات میں 54.06% ووٹ حاصل کیے، جس کے بعد موجودہ صدر ابراہیم محمد صالح نے آدھی رات سے کچھ دیر قبل اپنی شکست تسلیم کر لی۔ صالح نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ نومنتخب صدر معیزو کو مبارک ہو، میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے انتخابات میں
پرامن اور جمہوری عمل کا مظاہرہ کیا۔ واضح ہے کہ 61 سالہ موجودہ صدر ابراہیم محمد 17 نومبر تک معیزوں کے دفتر سنبھالنے تک نگران صدر کے طور پر کام کریں گے۔ امریکی پارلیمنٹ میں فائر الارم بجنے سے افراتفری، ڈیموکریٹک رکن اسمبلی نے کہا غلطی ہو گئی۔ امریکی ایوانی نمائندگان کے رکن جمال بومن نے کیپٹل آفس کی عمارت میں اس وقت فائر الارم بجایا جب ریپبلکن پارٹی کی حکومت کسی معاملے پر ووٹنگ شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بومن کے اس اقدام کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی۔ ایوان کے اسپیکر کیون میک کارتھی نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور اس کا موازنہ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل کی عمارت پر ہونے والے حملے سے کیا۔ امریکی شہر نیو یارک سیلاب کی وجہ سے تباہ کن حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ تیز بارش کے سبب سیلاب والے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، جس کے بعد لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا۔ سڑک پر کئی لوگ اپنی اپنی کاروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی ریسکیو کی کوششیں جاری ہیں۔ کئی علاقے پوری طرح غرقاب ہو گئے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا۔